نہیں کروا سکتے تو یہ وہاں پر ان کی جو پیمنٹ ہے وہ دے کر ان کو وہاں سے رہائی دلواتے ہیں. اس طرح بے تحاشا پروجیکٹس ہیں. میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی موجود ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری لاہور ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. اچھا, سب سے پہلے تو ہم سفر کریں گے خدمت کا, کیونکہ مسجد القاسیہ اگر دیکھا جائے مسجد کے ساتھ ساتھ یہ ایک فلاحی مرکز بھی ہے آپ کا, کہ کتنی لمبی آپ نے ماشاءاللہ یہاں پہ ایک فہرست ہے جو کہ آپ عوام کے لیے کر رہے ہیں, اس کو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے جو تھیم پیش کیا ہے وہ ہے خدمت کی سیاست کا, کیونکہ پاکستان میں پہلے بہت کچھ ہو رہا ہے اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے اس میں عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ پاکستان کی بہتری میں, ترقی میں, خوشحالی میں وہ کردار ادا کرے. اب یہ جو عوام نے کردار ادا کرنا ہے, اس کے لیے عوام کو پہلے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ عوام کی خدمت میں, ان کے ساتھ مدد کرنے میں, ان کے ساتھ تعاون کرنے میں آپ موجود ہیں. تو اسی حوالے سے الحمدللہ یہ ہم نے سارے پروجیکٹس اناؤنس کر رکھے ہیں. یہ ہمارا خدمت کا جو شعبہ ہے وہ کام یہ کرتا ہے. تو اس کے پیچھے بنیادی ریزن یہی ہے کہ ہم نے الحمدللہ جو ملک کے اندر متاثرہ طبقہ ہے کسی حوالے سے, وہ قیدی ہیں, بیمار ہیں, وہ طالب علم ہیں, جہاں پہ بھی کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے الحمدللہ ہم ان کو مدد مہیا کرتے ہیں. مدد کے آگے مختلف لیول ہیں. کچھ ہمارے پروجیکٹس وہ ہیں جو گراس روٹ لیول پہ, مقامی سطح پہ ہمارے مقامی لوگ جن پروجیکٹس کو سر انجام دے دیتے ہیں. کچھ ہمارے پروجیکٹس ہیں جن کو ہم پھر شہر کے لیول پہ الحمدللہ کرتے ہیں, اور کچھ ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ملکی سطح پہ ہیں. تو اس حوالے سے پھر اسی حساب سے ہماری کمیٹیز ہیں جو ہم نے مقرر کر رکھی ہیں, اور وہ ہماری کمیٹیز ہر پروجیکٹ کو چلاتی ہیں. کوئی بہت بڑا اگر ہم کہیں کہ اس میں ہم کوئی عوامی چندے کا نظام نہیں ہے. یہ مقامی سطح پہ جو لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. جو اس سے آگے کے پروجیکٹس ہیں وہ جو لوگ مقرر کر دیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ ایک ہمارا ایک ایسا سلسلہ ہے جو بہت حد تک خودکار ہے, اور الحمدللہ اس کام میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو ہم نے جو نعرہ لگایا ہے, ہم اس نعرے کے تحت اس وقت اپنے ان کاموں کو ساروں کو, یہ چونکہ دیکھیں بیوگان ہیں, یتیم بچے ہیں, بیمار ہیں, مریض ہیں. بہت بڑا ایک مسئلہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے گردوں کے مریض پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. ہمارے ملک کے اندر تقریباً ہر گائنی کا دوسرا کیس آپریٹ ہو رہا ہے. یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے نا, عورت کے پاس صحت نہیں ہے, سہولت نہیں ہے, اس کو ہم وہ ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر رہے کہ اس کی ڈلیوری نارمل ہو. تو اس میں پھر خون بہت زیادہ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے. لوگ بیچارے ڈائلسس کا مریض, وہ پیشنٹ وہ تو مرنے پہ آیا ہوتا ہے, گھر نہیں چل رہا ہوتا. تو الحمدللہ ہم نے جو ڈائلسس سینٹر بنا رکھے ہیں ان ڈائلسس سینٹرز کے اندر ہمارا کاؤنٹر نہیں ہے, لہذا کسی بندے کو ہم اس سے کچھ چارج نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کوئی آپ کے اسپیشل ہاسپٹلز ہیں جس طرح ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دفتر شعبہ خدمت خلق ہے اس کے باہر جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کی تصاویریں بھی موجود ہیں. اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ یہ ایک پیشنٹ جو ہے اس کے ڈائلسس ہو رہے ہیں, پھر جو معذور افراد ہیں ان کے لیے ویل چیئر بھی فراہم کی جاتی ہے. جو ہماری بہنیں بیوہ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت گھر چلا رہی ہیں, ان کے لیے سلائی مشین ہے. اس طرح دیگر پروجیکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جو صرف نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا مختلف پروجیکٹس کا, جس میں آپ نے بتایا کہ ڈائلسس بھی کیے جا رہے ہیں, دسترخوان بھی لگائے گئے ہیں آپ کی جانب سے, بلڈ کیمپس کا بھی ارینج کیا گیا ہے, ایک لمبی فہرست ہے جو آپ ایک عوامی پروجیکٹس کا آپ کر رہے ہیں. تو اس میں سے مستقل بنیادوں پہ کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں جو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ یا ویک میں 2 days 3 days وہ چلتے ہیں؟ دیکھیں ملک میں نا مختلف جگہوں پہ مختلف ہمارے پروجیکٹس ہیں.
مثلا ہمارے بہت اچھے تعلیمی ادارے سندھ کے اندر موجود ہیں، ہمارے بہت سارے ہاسپٹل سندھ کے اندر موجود ہیں، پنجاب کے اندر ہمارے بہت سارے ہاسپٹلز موجود ہیں، تو مختلف علاقوں میں مختلف پروجیکٹس ہیں جو ہمارے چل رہے ہیں۔ ان میں ہاسپٹل تو یقینی طور پہ ایک مستقل پروجیکٹ ہے، وہ تو سسٹینیبل ہے، وہ چلنا ہی چلنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈائلسس سینٹرز ہیں وہ چل رہے ہیں، یہ ہمارا ایک مستقل پروجیکٹ ہے، تو وہ اس نے چلنا ہی چلنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے آرفن ہاؤسز ہیں، وہ الحمدللہ مستقل بنیادوں پہ چل رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ جو ہمارے پاس یتیم بچے ہیں، ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کو ہم ایسی سطح پہ لا کے ٹریٹ کریں کہ جہاں پہ ہمارے بچوں سے زیادہ اچھے اسکولوں میں وہ پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جن اسکولوں میں ہمارے یہ آرفن ہاؤس کے بچے پڑھتے ہیں، ان اسکولوں میں میرے بچے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے سلائی سینٹر ہیں، جیسے آپ نے بیوگان کے حوالے سے بات کی ہے، تو وہ یہ ہمارا ایک مستقل پروجیکٹ ہے جس میں ہم خواتین کو سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں ہم روزگار کے لیے تیار کرتے ہیں، اور ایک بیوہ عورت اگر وہ کچھ کمانا شروع کر دے تو الحمدللہ اس کا گھر چلتا ہے۔ تو خواتین کو امپاور کرنے کا ہمارے مدارس ہیں جو مشکل چل رہے ہیں، حفظ کے مدارس ہیں جو ہمارے مشکل چل رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے جو دیکھا ہے ہمارا ادارہ، یہ ادارہ پاکستان میں ایک منفرد نوعیت کا ادارہ ہے۔ اس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ ہم 8 کلاس کے بعد بچہ لیتے ہیں، میٹرک کرواتے ہیں اس کو، انٹر کرواتے ہیں اس کو، پھر اس کو بی ایس کرواتے ہیں۔ الحمدللہ بی ایس اسلامیات ہمارے پاس ہے، بی ایس کمپیوٹر سائنسز کے لیے ہماری کلاسیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو ایک بچے کو ہم دین بھی پڑھا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ الحمدللہ اسے ہم دنیا کے اندر بھی کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ووکیشنل کورسز ہیں جو ہمارے مدارس کے اندر ہمارے جو طلباء ہیں، الحمدللہ ہم ٹیوٹا کے ساتھ مل کے وہ سارا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا سسٹینیبل پروجیکٹ ہے۔ ہمارے دسترخوان ہیں، یہ ہمارے مستقل چلتے ہیں، پورا سال چلتے ہیں، اس میں ہم تعطل نہیں آنے دیتے۔ صرف عید کے جو ایام ہوتے ہیں ان کے اندر اس میں چھٹی